اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك الرؤوف الرحيم اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم قرآنی علوم کے سلسلے میں قرآنی مجلس میں مل کر بیٹھیں اور قرآنی آیات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات طیبات کو صحیح طریقے سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم نے گزشتہ مجلس میں پہلا سپارہ ختم کر لیا تھا۔ آج ہم قرآنی مجلس کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے پارہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے پارہ کی طرف آئیں، اجمالی سا مختصراً خلاصہ ہم پہلے پارے کا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ سورہ فاتحہ میں بندہ رب کائنات سے یہ سوال کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے رب کائنات ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ پھر رب کائنات نے اس دعا کے بدلے میں پوری کتاب کھول کے اپنے بندے کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے ھدی للمتقین، تقوی والے لوگ جو ہیں، تقوی کی صفت رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ پھر آگے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں شروع میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، متقین کا، کفار کا اور منافقین کا، اور پھر سب کے بارے میں بتایا گیا، اور سب سے پہلے تقوی کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ تقوی کے راستے کو اختیار کر لیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ پہلی 5 آیات میں جو ہے وہ متقین کی صفات بیان کی گئیں، پھر فرمایا گیا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، اس کے بعد پھر یعنی کفار کے بارے میں بتایا گیا اور کہا گیا کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں، اس کے بارے میں پھر بات جو ہے وہ منافقین کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام کائنات کے انسانوں کو یہ دعوت دی کہ وہ اس کی عبادت کریں، چونکہ وہ ان کا رب ہے اور تمام لوگوں کو کا رب ہے، سب کو اس نے پیدا کیا تاکہ تقوی کی زندگی اختیار کر سکیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی توحید پر دلیل قائم کی کہ الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء، پھر فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تمہیں اس کے حق من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں تذکرہ ہوا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، اور بنی اسرائیل پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں کی ان کا تذکرہ ہوا کہ ایک زمانہ تھا کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دلائی، پھر دریا میں سے انہیں گزارا، وہاں دریا
سے ان کو خشک راستہ ملا، پھر من و سلوا ان کو عطا کیا گیا، ان کے اوپر صاحبان کیا گیا، پھر 12 چشمے ان کے لیے پانی کے نکالے گئے، اور پھر طرح طرح کی نعمتیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیں۔ ان ساری یعنی نعمتوں کا تذکرہ ان کو بار بار دلایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اور بار بار جو ہے ان کی گستاخیاں کی، ان کے پیغام کو قبول نہ کیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ گائے کا واقعہ آتا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل ہوا تھا، اور اس طرح آگے یعنی مختلف اور بھی چیزیں جو وہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لینے گئے تھے، اور یہ ساری چیزوں کا تذکرہ، پھر جادو کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ جو بھی آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اللہ کے ہاں بھیجیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کو پائیں گے۔ اور پھر کہا کہ جو یعنی لوگوں کو یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ داخل ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو لائیں۔ اور پھر کہا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو برباد کرتا ہے اور لوگوں کو اس میں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی مشرق اور مغرب، یہ بیسیکلی ابتدا تھی جو آج کی آیات ہم پڑھیں گے ان کا یعنی مقدمہ تھا، یہاں تمہید تھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بشیر اور نذیر ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی اتباع نہ کریں۔ پھر آخر میں بنی اسرائیل کو پھر ان نعمتوں کے بارے میں یاد دہانی دلائی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کو حکم دیا گیا کہ وہ پہلے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، پھر ان کو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اس کو پاک کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے والے ہیں، جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجود کرنے والے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، ان کو امن عطا کر۔ پھر جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین، یعنی اپنے اسلام کی ثابت قدمی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت کے لیے دعا مانگی۔ پھر ایک اسی یعنی امت میں سے ایک نبی کی بعثت کے لیے دعا کی جو انہیں قرآن کی آیات دکھائے، سکھائے اور ان کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرے گا وہ کوئی بیوقوف شخص ہی ہو سکتا ہے۔ پھر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے کہا کہ اسلم، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ وصیت جو انہوں نے اولاد کو کی کہ ماذا تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو چلی گئی، ان کے لیے جو انہوں نے عمال کیے اور تمہارے لیے ہے جو تم نے عمال کیے۔ تو پھر آگے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر کہا کہ آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان چیزوں پر جو کتابیں مختلف انبیاء پر نازل ہوئیں اس پر بھی ایمان لائے، اور ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ اور اس طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ اور اس کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے دین سے، اللہ کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ پھر جو لوگ ان سے جھگڑتے تھے قل اتحاجون فی اللہ وہو ربنا وربکم، تو آپ ان سے کہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ ہم سے جھگڑتے ہیں؟ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ پھر کہا کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط کانوا ہودن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور ان کی اولاد جو تھے وہ یہودی اور نصارہ اور نصرانی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔
تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو یہاں ہمارا پارہ الحمدللہ ختم ہوا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کی پہلی اور دوسری آیت جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 دوسرے سپارے کا آغاز کیا ہے اور ان آیات طیبات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے، یہ لفظ جو ہے یہ یقول سے ہے، یقول قول، تو اس کے شروع میں جب سین لگ جائے تو پھر یہ ڈیفینیٹ فیوچر ٹینس یعنی مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے۔ سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے السُّفَهَاءُ بیوقوف لوگ، یہ صفی کی جمع ہے، صفی کہتے ہیں بیوقوف کو، کم عقل جاہل، یہ صفحہ یصفح سے صفت ہے بیوقوف بننا، من الناس سے لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، یہ جو ما جہاں یہاں ہے یہ استفہامیہ ہے یعنی سوال کے لیے، واللہ پھیر دیا ان کو، واللہ یولی پھیرنا، توجہ ہٹانا، یہ توجہ مرکوز کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان آ گیا تو پھر پہلا معنی ہوگا یعنی پھیر دینا، ان سے، ما واللہم کس چیز نے تمہیں پھیر دیا یعنی قبلہ سے، یعنی کس چیز نے تمہیں پھیر دیا، ان قبلتہم ان کے قبلہ سے، قاف بالا قبل قبلہ سے یہ لفظ ہے، اور قبل کا کیا معنی ہوتا ہے پہلے، تو قبلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سامنے ہوتی ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جگہ جس طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، التی وہ جو، کانوا علیہا وہ جو تھے جس پر تھے، کل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، للہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہ دونوں مشرق اور مغرب جو ہیں یہاں اسم ظرف ہیں، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق، الا طرف صراط راستے کے، مستقیم سیدھے، صراط جو ہوتا ہے کھلا راستہ یعنی جس پر چلنا بڑا آسان ہوتا ہے، کوئی وہاں مشکل نہیں ہوتی چلنے میں، مستقیم جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، وا اور کذالک، کاف کا مطلب ہوتا ہے یہ طرح، یہ حرف تشبیہ ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ زا اس میں اشارہ ہے، اور پھر کاف جو ہے دور کی علامت، یعنی لام جو ہے یہ دور کی علامت ہے ذال، اور کاف مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس ایک لفظ میں 4 حروف ہیں اور چاروں کے مختلف معنی ہیں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جیسے ہم نے تم کو ہدایت دی، اسی طرح جعلناکم بنایا، امتن امت گروہ، جماعت، یہاں مراد گروہ ہے، وسطن درمیانی، وسط کہتے ہیں یعنی افراط و تفریط کے درمیان والی چیز کو، یعنی تعداد، فاصلہ یا مقدار کے لحاظ سے کسی چیز کا درمیانی حصہ، تو یعنی مقدار بھی ہو سکتی ہے، فاصلہ بھی ہو سکتا ہے اور تعداد بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی اعتدال کے معنی میں آتا ہے، جیسے عربی زبان میں ہے کہ خیر الامور اوسطها، مینا روی جو ہے وہ بہترین کام ہے، اعتدال۔
लितकूनु ताकि तुम सब हो जाओ, शुहदा गवाह, शाहिदा यशहदु गवाही देना, हाजिर होना, और यहाँ ये शहीद की जमा है गवाह, अलन्ना से लोगों पर, व यकून और हूँ, और रसूल और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर, शहीदन गवाह। ये देखें कि फिर एक अगले जुमले में ये वाहिद आ गया है, वमा जालना और नहीं बनाया हमने, अलक़िबलता क़िबलतु अल्लती वो जो कुंता था तू यानी जिस पर आप थे, अलैहा इस पर, इल्ला मगर, लिनालमा ताकि हम जान लें। या देखें कि लितकूना और लिनालमा में यहाँ जो लाम है ये लाम तालील है, वैसे लाम ताकीद के लिए भी आता है, तो यहाँ यानी तालील का मतलब है इल्लत बताना, वजह बताना, लिनालमा ताकि हम जान लें। मिन मई कौन, यत्तबियो पैरवी करता है, तबा तबा यत्तबियो इत्तबा किसी के पीछे पैरवी करना, पीछे पीछे चलना, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिम्मन यनक़लिबु इससे जो, मिम्मन असल में जो था मिन मन, तो यनक़लिबु जो उल्टा फिर जाता है, इनक़लब यनक़लिबु इनक़लाब उल्टा फिरना, इस अरबी में मक़लूबा एक खाने को कहते हैं, वो जिस बर्तन में पकाया जाता है उसको उल्टा हंडेल देते हैं, तो वो सारा जो खाना होता है वो बाहर निकल आता है उसी तरह। तो बैक पर यानी ऊपर, अकबई है, ये असल में था अकबईन, तो नून जो है वो अजाफत की वजह से यहाँ से ख़त्म हो गया। तो अकब कहते हैं एड़ी को, और अकबैन जो है दो एड़ियाँ, पाँव की एड़ियाँ, तो दो एड़ियाँ यानी अपनी दो एड़ियों पर यानी उल्टे पाँव। व इन्ना और बेशक, व इन और बेशक, कानत थे या है, लकबीरतन अलबत्ता भारी, शाक मुश्किल, लकबीरतन में तो ये एक असूल यहाँ याद रखें कि इन्ना के बाद अगर लाम में तकीद आ रहा हो तो इनका तर्जुमा बेशक किया जाता है, इल्ला मगर, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, हदल्लाहु जिनको हदायत दी अल्लाह ने, वमा कान अल्लाहु अल्लाह और नहीं है अल्लाह, लियुदिया के दया कर दे, ईमानकुम तुम्हारे ईमान को, युदिया दा अदा युदियो इदा ज़ाया करना, बर्बाद करना, ईमानकुम तुम्हारा ईमान, यहाँ ईमान से मुराद क्या है, नमाजें, क्योंकि जब किबला की तब्दीली हुई तो यहूद नसारा उनको ताने देते थे कि जो पहले आपने नमाजें पढ़ी हैं उनका क्या बनेगा। तो इन्ना अल्लाह बेशक अल्लाह बिन्नास लोगों पर लरऊफुर रहीम, अलबत्ता शफकत करने वाला है, रहीम बहुत मेहरबान है। रऊफ इसमें सिफ्त है, ये फ़ऊल के वज़न पर है, इसमें सिफ्त यानी किसी की तकलीफ को दूर करने के लिए इस पर शफकत करना, यानी शदीद रहमत के मानों में आता है मेहरबानी, किसी की तकलीफ दूर करने के लिए इस पर मेहरबानी करना। रहीम रहम करने वाला, ये आम रहम है, रहमान और रहीम, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यानी किसी पर एहसान करने के लिए इस पर रहम करना, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। रऊफ़ क्या है, शदीद रहम करने वाला, और ये कैसी रहमत है, किसी की तकलीफ दूर करना होती है, और इसका आप तर्जुमा करते हैं शफकत करने वाला, शफीक, और रहीम रहम करने वाला। अब यहाँ देखें कि सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, अनकरीब कहेंगे बेवकूफ़ लोग कि किस चीज़ ने इनको हटा दिया जिसकी तरफ ये थे, किसकी तरफ थे, यानी बैतुल मक़दिस से हम राद पहला यानी किबला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकरमा में थे तो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके इबादत करते थे, और इसमें होता यह था कि आप हतीम की जानब खड़े होते, हतीम की जानब से जब आप किबले की तरफ रुख करते तो आपके सामने खाना काबा भी होता और बैतुल मक़दिस भी होता, यानी दोनों किबले आपके सामने आ जाते। जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए हिजरत करने के बाद, तो यहाँ पर अहले किताब पहले से मौजूद थे और वो अपनी इबादत जो है में बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको भी बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया।
اور بیت المقدس اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو مدینہ سے جس جانب کعبہ ہے اس کی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ قدس ہے. تو اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو پھر کعبہ کی طرف یعنی کس طرف ہو جاتا اپوزٹ بیک میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے 1 سال 4-5 ماہ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی. تو یہ اللہ کا حکم تھا اور یہ حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لہذا یہ حکم نسخ ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یعنی ہم اگر کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اسی جیسا کوئی اور حکم لے آتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے. جبریل علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے کہ وہ وحی لائیں اور اس وحی میں یہ حکم ہو کہ آپ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ جب یہ حکم آئے گا خانہ کعبہ کو قبلہ دوبارہ سے بنا لیں تو ایک شور و غوغا اٹھے گا، لوگ شور و شرابہ کریں گے، اتنا سخت پروپیگنڈا ہوگا اور وہ پروپیگنڈا کرنے والے بیوقوف لوگ ہوں گے. اب دیکھیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بیوقوفی 2 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، یا لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو تھے یہود، یہ لا علم تو نہیں تھے، علم تھا ان کے پاس لیکن کم عقلی، یعنی اللہ کا حکم اس پہ سوچتے نہیں تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھیں اور قبول کریں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دے. اب جب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو یہاں یعنی فرمایا گیا کہ یہ یہود جو ہیں اور منافقین انہوں نے شور مچایا اس قبلے پہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے. بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طویل قبلہ کا حکم دیا اور اس طرح یعنی حالانکہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اور جس طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حکم دیں اس طرف آپ نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. تو مشرق مغرب ساری جہتیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہیں، اس لیے جہتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. ہر جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، بس شرط ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جہت کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہو. یعنی طویل قبلہ کا یہ جو حکم تھا یہ نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جب وہاں نماز پڑھ کے گیا تو ایک دوسری مسجد میں دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ قبلہ کی طرف جو ہے خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھی. تو وہ رکوع میں ہی ان لوگوں نے اپنا جو ہے وہ قبلہ تبدیل کر لیا. تو یہاں دیکھیں کہ وسط ان کے لغوی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا اسی طرح تم میں سب سے بہترین امتی بھی بنایا گیا. جس طرح آپ کو سب سے بہترین نبی عطا کیے گئے، سب سے بہترین کتاب عطا کی گئی، تو تمہیں بہترین امت بھی بنایا گیا. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یعنی یہ سورہ حج میں بھی آتا ہے رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو. اس کی وضاحت بعض حدیث میں بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو وہ اسبات میں جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے تو وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا
یعنی ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا. ایک معنی وسط کے اعتدال بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل، یعنی افراط و تفریط سے پاک امت. یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں ہے. اور یہ تعویل قبلہ کی ایک غرض یہ بیان کی گئی یہاں کہ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کے منتظر رہا کرتے تھے، جو حکم آپ کو دیتے تھے وہ اس کی تعمیل کرتے تھے. اس لیے ان کے لیے تو ادھر یا ادھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا. یہ مسجد قبلتین، یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، تو اسی لیے یہ جو ہے قبلتین کہلاتی ہے. اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، یعنی اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا، اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک کو علادہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بھی، اور جو نئی ایمان لانے والے وہ بھی. تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذہن میں یہ یعنی شکل پیدا ہوئی، یہ صورت پیدا ہوئی کہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ پہلے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا ہم جتنا عرصہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو کیا ہماری یہ نماز ضائع ہو گئی یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، یعنی تمہیں پورا ثواب ملے گا. یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. ایمان تب بھی معتبر ہے جب نماز اور دیگر احکام الہی کی پابندی ہوگی. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان وجہ امتیاز جو ہے وہ نماز ہے. تو اب دیکھیں کہ یعنی سورہ بقرہ کے اس دوسرے پارے میں یعنی کہ شروع سے ہی اس امر پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو ذمہ داری اس امت مسلمان نے اٹھانی ہے اس کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے. اس وقت جو امت مسلمہ کے مخالفین تھے بنی اسرائیل یعنی یہودی، ان کے بارے میں ان کی سازشوں، ان کی مکاریوں، ان کے مکر و فریب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور بقیہ حصے میں اس کا بنیادی مضمون امت مسلمہ کو ایک مستقل تشخص اور علادہ قبلہ عطا کرنا ہے تاکہ وہ ایک ایسی امت قرار پائیں جو منصب خلافت الہی کی حامل بن سکے. اور پھر اس منصب کی وجہ سے اسے جو مشکلات اس راستے میں آئیں ان پر صبر کرے، اسے ہر مشکل پہ یعنی وہ راضی ہو، چاہے اسے مالی قربانی دینی پڑے، چاہے اسے جانی قربانی دینی پڑے، ہر حال میں اپنے تمام امور جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دے. اور پھر یہاں بتایا جاتا ہے کہ نیکی، تقوی اور عمل صالح کا دوسرا نام ہے. مشرق اور مغرب کی سمتیں اور عبادت کرتے وقت ان کی طرف رخ کرنا بذات خود کوئی ٹھوس نیکی نہیں، یعنی بلکہ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس کی جو فضیلت ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی کلام جو ہے وہ امت مسلمہ کی طرف پھر جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اجتماعی نظم عبادت ہی دراصل دو بنیادی اصول ہیں جن پر امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا قیام ہے اور جس کے ذریعے وہ معاشرہ کی اصلاح کر سکتے ہیں. پھر اس میں قانون قصاص، قانون وصیت، احکام صیام، مسجد حرام اور اشر حرم میں قانونی جنگ، فریضہ حج، پھر شراب اور جوئے کے تعزیری قوانین اور آئلی قوانین کا ذکر ہے. یہ سب احکام جو ہیں اسلامی نظریہ حیات اور تعلق باللہ کے اصولوں پر قائم ہیں. اور اس پارہ کے آخری حصہ میں جو ہے وہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کی مناسبت سے بطور عبرت و مثال موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی نشاط ثانیہ کا ذکر بھی کیا گیا. تو اب دیکھیں کہ پارہ اول کے
یعنی ہم مطالعہ سے اس حقیقت کو ہم نے پا لیا کہ جو قرآن مجید نے برپا کی تھی کہ امت مسلمہ کی تعمیر اور تشکیل کے سلسلے میں قرآن کا نصب العین واضح ہوتا ہے، اور پھر قرآن آج بھی اس امت کا اس کی پوری زندگی میں رائے عمل ہے، اور یہ اس کتاب کا اعجاز ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس سبق کا موضوع سخن تعویل قبلہ کی طرف پھرتا ہے، یعنی پورے سبق میں ان سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے جو اس موقع پر یہودیوں نے اسلامی جماعت کی صفوں میں انتشار پھیلانے کے لیے کی، یعنی امت مسلمہ کی صفوں میں۔ اس واقعہ پر یہود نے جو اعتراضات کیے اور اس کے نتیجے میں اہل اسلام کے ذہنوں پر جو اثرات ہوئے، انہیں رد کیا گیا۔ اور اس واقعہ سے اگرچہ کوئی قطعی روایت نہیں ملتی، نہ ہی اس کی تاریخ کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ ذکر ہے۔ ان آیات کا تعلق بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف طویل قبلے سے ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد امر ربی سے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تھے، اگرچہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ آخرکار اس معاملے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب سب کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی مسلمان چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیت المقدس اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، اس لیے یہود و نصارہ جو تھے نے اسے اسلام میں داخل ہونے کا نہ ہونے کا بہانہ بنا لیا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی چونکہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یعنی اس لیے دین دراصل ہمارا ہی دین ہے، تو یعنی بجائے اس کے کہ یہود اس دین میں داخل ہوں تو ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں۔ تو بیت المقدس کو قبلہ بنانا یعنی عرب مسلمانوں کو بہت شاک ہوا، چونکہ وہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ تقدیس کرتے تھے، احترام کرتے تھے شروع سے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے، لیکن زبان سے آپ کچھ ارشاد نہ فرماتے، اس انتظار میں تھے کہ خداوند تعالیٰ اپنی مرضی سے رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ آلات ہیں کہ وحی کا نزول ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ اے نبی، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو یہاں دیکھیں کہ قبلہ بدلا تھا کہ یہودیوں نے پورے مدینے کو سر پہ اٹھا لیا، شور مچانا شروع کر دیا، قبلے کا بدلنا ان پر جو ہے وہ شاک گزرا۔ پھر انہوں نے طرح طرح کی جو ہے حجت بازیاں شروع کی، شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے، یعنی طویل قبلہ سے ان کی یہ حجت بازی ختم ہو رہی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگر دوسرا ایک شک پیدا کرنا شروع کر دیا کہ اگر بیت المقدس کی طرف مسلمان یعنی نماز پڑھنا باطل ہے تو مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو پھر ان کی ساری نمازیں ضائع ہو گئیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اور پیچھے ہم نے احکام ناسخ و منسوخ بڑی تفصیل سے پڑھے تھے۔ اور بیسیکلی مسلمانوں کا جو قبلہ یعنی پہلے خانہ کعبہ تھا، ہجرت کے بعد پھر بعض تربیتی مقاصد کے لیے اسے تبدیل کر دیا گیا تھا، اور بیت المقدس کو جو ہے وہ قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ اور اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یعنی پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یعنی کون جو ہے وہ خالص
اللہ کی خاطر یہ کرنا چاہتا ہے، یعنی مسلمانوں کے دلوں سے خداوند قدوس کے تعلق کے سوا تمام تعلقات کو ختم کرنا مقصود تھا، یعنی ہر نعرہ جاہلیت، ہر جذبہ عصبیت کو مٹا دینا مقصود تھا، اور ایک ایسا خدائی نظام قائم کرنا مقصود تھا جس کا تعلق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے براہ راست ہو۔ ان کے دلوں سے جاہلیت کی تمام گندگی بالکل ختم ہو جائے، اور ان کے نفوس جاہلیت کی تمام نجاستوں سے پاک ہو جائیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہے، کون ہے جو تسلیم اور رضا کا پیکر ہے اور پختہ کردار کے ساتھ بغیر کسی ریزرویشن کے تابع فرمان ہے، اور کون جاہلیت کے تصورات یعنی رنگ و نسل کے قومی خیالات اور تاریخ اور وطن کے جاہلی نعروں سے متاثر ہو کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں نہ صرف یہ کہ یہودیوں کی یہ دلیل ختم ہوئی، بلکہ اس تبدیلی سے مومنین کے دل بھی ایک دوسری حقیقت سے آشنا ہو گئے، یعنی حقیقت اسلام سے، اسلام کی تاریخ سے، اس حقیقت سے کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی بندگی کے لیے تعمیر کیا تھا، تاکہ وہ اس امت کی میراث بنے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اٹھنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب العالمین میری نسل سے ایک ایسا رسول پیدا کر جو اس دین میں ہو جو ان کا اور ان کے لڑکوں پوتوں کا دین تھا، جیسا کہ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں وہ پورا اترا۔ پھر جہاں موضوع سخن مسجد حرام تھی اور اس کی بنیاد اور تعمیر سے متعلق اور اس کے امور کے ساتھ وابستہ دوسرے معاملات، اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دین، ان کی اولاد، ان کے قبلہ، ان کے عہد اور ان کی وصیت کے متعلق، لیکن پارہ اول کی مذکورہ جو آیات تھیں دراصل تعویل قبلہ کے موجودہ احکام کی تمہید تھی وہاں۔ پھر امت مسلمہ کو اب دیکھیں کہ تھوڑے وقفے کے بعد ہی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بدل دیا گیا تھا قبلہ کو، تو مسجد حرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کر دونوں نے طویل دعا کی تھی۔ پھر امت مسلمہ کو دین حنیف پر اٹھایا گیا اور وہی عہد ابراہیمی کی جو ہے وہ وارث قرار پائی، اور یہ میراث ان کو ملنی تھی جو دین ابراہیم کی میراث پانے والے تھے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو تاکید وصیت کی گئی تھی کہ وہ مسلمان رہیں، اور لہٰذا اس کا طبی نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ اللہ کا گھر بھی ان کو ملے، یعنی اور وہ اس امت کا قبلہ ہو۔ چونکہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ کافروں کو ملے، اس کے مستحق وہی مومنین تھے۔ اس کے بعد پھر اب دیکھیں کہ یعنی دینی وراثت، قبلہ کی وراثت اور اللہ کے فضل و کرم کی وراثت یعنی یہ مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے دوسری تمام یعنی قبیلوں سے، گروہوں سے، جماعتوں سے ممتاز ہو، مخصوص و جدا ہو، تصورات میں، عقائد میں، عبادت میں، قبلہ میں، کتاب میں، ہر چیز میں وہ ممتاز ہو۔ اب دیکھیں کہ انسان کی شخصیت کی تشکیل ظاہری اور پوشیدہ روح سے کی گئی ہے، تو اس میں نیت، توجہ اور ارتکاز فکر کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح مثلا اسلامی عبادات آپ دیکھ لیں کہ ایک ظاہری شکل و صورت ہے، جس طرح نماز میں قیام کرنا، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، تکبیر ادا کرنا، تسبیحات پڑھنا، جھکنا، سجدہ ریز ہونا، پھر حج میں متعین ایام سے احرام باندھنا، متعین لباس پہننا، ہر سعی کرنا صفا مروہ کی، پھر یعنی عرفات میں قیام کرنا، قربانی کرنا، تلبیہ پڑھنا، بال کٹوانا، اور روزے میں نیت کرنا، کھانا پینا چھوڑ دینا، تعلقات زن شائی چھوڑ دینا، یعنی شاوانی تعلقات سے پرہیز کرنا۔ ہر عبادت میں حرکت اور ہر حرکت میں عبادت ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ فطری طور پر انسان اپنے اندرونی تصورات اور جذبات کے اظہار کے لیے شکل و صورت اختیار کرتا ہے، یعنی درختوں اور پتھروں کی بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے پوجا کی،
سورج چاند ستاروں کے آگے جھکے، حیوانات اور طیور و وحوش کی پرستش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہ امت مسلمہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے اور اس کے دل میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس کے دل سے نکل جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ تو یہی وہ بات تھی کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دوسرے مذاہب و اقوام کے مخصوص شعارات اور ان کے مخصوص مظاہر کو نہ اپنائیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، تاکہ وہ دوسری قوموں سے جدا ہو جائیں، دوسرے فام سے جدا ہو جائیں، ان کے اخلاق دوسرے لوگوں سے مختلف ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی رنگ نہیں لگاتے تھے، تم ان کے خلاف کرو۔ تو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ تشریف لے گئے تو وہ تعظیماً اٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمیوں کی طرح مت اٹھو، ان میں سے بعض لوگ دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یعنی لباس میں اور مختلف چیزوں میں یعنی تشبیہ سے منع کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ طور طریقے یعنی صرف ہمارے جو ہونی چاہیے، جن کا منبع اور سرچشمہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس نے اس امت کو قیادت کا درجہ عطا کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اللہ کے نزدیک مسلمان ہی اعلیٰ برتر ہیں، وہی امت وسط ہیں، وہی امت خیر ہیں، یعنی لوگوں کی قیادت اور بھلائی کے لیے امت مسلموں کو برپا کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر اسلام دوسرے نظاموں اور نظریات کے مقابلے میں انسانیت کو اپنے پیش کردہ اعلیٰ نظام زندگی اور عرفہ نظریہ آیات کی اساس پر متحد کرنا چاہتا ہے، تو اس کی یہ خواہش کسی تعصب کی بنا پر نہیں، بلکہ اسلام تو صرف اللہ کی توحید کا داعی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قبلہ محض ایک مکان ہی نہیں کہ جس کی طرف منہ کر کے مسلمان جو ہے رخ کرتے ہیں، مکان اور سمت تو صرف ایک اشارہ ہے، دراصل امتیاز اور خصوصیت کا اشارہ ہے، اور یہ نظریہ کا امتیاز ہے، یعنی اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس کو یہ امتیاز ملا۔ لہٰذا آج بھی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اپنا علیحدہ تشخص قائم کرے، اپنے اندر اتحاد قائم کرے، اپنے اندر ایک یونٹی قائم کرے، ایک مضبوطی قائم کرے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کو صرف ایک ممتاز جھنڈا پکنے کا حکم دیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، پھر کہا کہ ونحن لہ مسلمون۔ تو یہ امت لوگوں پر گواہ ہوگی اور اس کے فرائض میں یہ داخل ہے کہ کل عالم بشریت کی قیادت کرے، یعنی اس کے نظریہ کے سوا جو لباس پہنے، جو طریق بھی شروع کر دے، جو یعنی علم وہ بلند کرے، وہ امتیاز حاصل نہیں کر سکتی، وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا کے جھنڈے کے تلے ہی وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہی اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کر، یعنی جب ایک شخص نے یہ ان کو بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تو وہ رکوع میں ہی انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ یعنی یہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ بیوقوف لوگوں سے مراد جو ہے وہ عرب کے مشرکین مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ علماء یہود مراد ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ منافقین مراد ہیں۔ یعنی تین اقوال ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ عرب کے مشرکین مراد ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ علماء یہود مراد ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ منافقین مراد ہیں۔ تو صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو، چنانچہ حکم ملنے کے بعد آپ نے اس طرف منہ کر کے پہلی نماز عصر کی پڑھی، اور پھر جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں سے ایک شخص جو تھا ایک مسجد کے پاس سے گزرا، تو لوگ وہاں رکوع میں تھے، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے مکہ کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں کعبہ کی طرف
گم گئے، اور ایسے لوگ جو تبدیلی ایک قبلہ سے قبل انتقال کر گئے تھے یا بہت سے شہید ہو گئے تھے، لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں آپ کیا کہیں، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے ایمان کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ امت جو ہے یہ امت وسط ہے، یعنی ہر اعتبار سے وسط ہے، وسط کے ہر مفہوم کے اعتبار سے وسط ہے، یعنی اگر وسط کا مفہوم اگر احسن و افضل ہو تو پھر بھی یہ وسط ہے، اگر میانہ روی ہو تو پھر بھی وسط ہے، اگر اعتدال ہو تو پھر بھی وسط ہے، اور اگر وسط سے مراد مادی اور حصی وسط مراد ہو تو پھر بھی یہ امت جو ہے امت وسط ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس سے آگاہ کر دیا کہ بعض بیوقوف لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ان کے قبلے سے کس نے جو ہے پھیر دیا، اور یہاں قبلے سے مراد یعنی بیت المقدس ہے، جو یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یعنی 16 یا 17 ماہ تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو دوسرا یہ یہودیوں کو یہ بھی حسد تھا کہ جمعہ مسلمانوں کو عطا کر دیا گیا اور وہ اس سے بھٹک گئے، اور پھر یہ بھی کہ ہمارا قبلہ ہے اور یہ اس سے یعنی اب دوبارہ کعبہ کی طرف آگے ہیں۔ اور مسند احمد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہاں، یا رب ذوالجلال میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہاری امت انکار کرتی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گواہ ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ یعنی وسط کے معنی عدل کے ہیں۔ تو پھر اور بھی اس معاملے میں بہت ساری روایات ہیں، اور پھر مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رکوع کی حالت میں تھے اور اس میں کعبہ کی طرف پھر گئے، جس سے ان کی کمال اطاعت اور اعلیٰ درجہ کی فرمانبرداری ثابت ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے، اور پھر آپ جس طرف بھی رخ کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پہلے یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر اگر تبدیل ہوا جو بھی اللہ کا حکم، آپ دیکھیں کہ سجدہ ویسے جائز نہیں ہے، لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس لیے کیا کہ وہ رب کائنات کا حکم تھا۔ تو جب رب کا کوئی بھی حکم آ جائے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اس میں پھر آدمی کو جو ہے وہ یعنی ہٹ درمی تعصب اس طرح کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان آیات میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ یہ تمام امتوں سے افضل امت ہے، اور اسے قبلہ بھی تمام قبلوں سے افضل عطا کیا گیا۔ اور پھر اب دیکھیں کہ دوسری آیت میں بھی کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں یعنی ان آیات میں یعنی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے روگردانی نہ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہمارے سامنے آئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مشرق اور مغرب ساری جہتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں، اور اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ تو یعنی فرمایا گیا کہ اگلی آیت میں جو ہے وہ پھر جو طویل قبلہ کا حکم نازل ہوا وہ ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم یہاں ٹھہرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یعنی کم عقلی کی بنیاد پر جو بیوقوفی ہوتی ہے اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور جو کم علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے اس سے بھی ہماری
حفاظت فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو علم کے نور سے منور فرمائیں, قرآن کے نور سے منور فرمائیں, اور ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائیں, اور ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور رمضان المبارک کی اس مقدس ساعتوں میں ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے, دوسرا مغفرتوں کا, اور تیسرا آگ کے چھٹکارے کا. پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا, اب دوسرا عشرہ ہے. اس میں کوشش کریں جتنی عبادت کر سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, قیام اللیل کر سکتے ہیں, تراویح پڑھ سکتے ہیں, اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں, تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جہاں ہم اپنے لیے دعا کریں وہاں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی, بہنوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے, اور خاص کر وہ ہمارے بہن بھائی جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں, غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم دعا کریں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.